چھوڑیے ہم بھر کے لے کے جائیں. جیسے سوچے مفتی آپ نے ہم لوگ سلام میں کلیکٹ کیے, کلام خدا کے وسیلہ سے بھی کلیکٹ کریں. سو کلام خدا کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک خداوند کا فریضہ پورا کریں گے. میں چاہوں گا کہ خداوند کی سلامتی آپ کے سب کے ساتھ ہو, تو آپ لوگ بھی مجھے سلامتی موصول کروائیے گا تاکہ میں بھی بابرکت ہوں اور مجھے بھی سکون ملے کہ جی ہاں میرے لوگ میرے لیے سلامتی چاہتے ہیں. سو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. جے مسیح. کچھ لفظ بند ہیں, خاص کر ہماری فرسٹ رو کے. آپ کیا کھاتے ہیں؟ چلے کوئی نہیں. سو ایک بار پھر سے شروع کرتے ہیں, خداوند کا نام لیتے ہیں خداوند کی سلامتی کے ساتھ. خداوند یسوع مسیح کا زندہ جلالی بابرکت بیٹے ابراہیم اور جلیل مجھ بڑے میٹھے نام میں آپ سب کو سلام. آپ کو دوستوں میں زندہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر سے خداوند نے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا تاکہ خدا کا پاک شکر آپ کے سامنے پیش کر سکوں. خدا کا وہ کلام جو بن کودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے, خدا کا وہ کلام جو دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے, خدا کا وہ کلام جو ہتھوڑے کی مانند ہے, خدا کا وہ کلام جو دودھ کی مانند ہے, خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا ہے. خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے یہ لا تبدیل کلام, خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے یہ لا مبدل کلام, خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے یہ آج کل اور اب تک یکساں ہے, خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے کہ گھاس سوکھ جائے گی پھول کھلا جائے گا لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا. خدا کا وہ کلام جب آپ کی ہڈیوں میں اور میری ہڈیوں میں آتا ہے تو مردے بھی لگ جائے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں خدا کے لیے, یسوع مسیح کے لیے, خدا روح القدس کے لیے, خدا کی پاک شریعت, خدا کے پاک نظر اور تیری بھی خدا بائبل مقدس کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. دوستو یہ ہے زندہ کلیسیا جو کہ خداوند کے نام پر رسپانس دیتی ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آج کا کلام خدا ہم شروع کریں گے. اس سے پہلے آیت مقدسہ پڑھنے سے پہلے میں آپ سے چند ایک دو سوال کروں گا. آپ مجھ سے سیکھیے گا, میں آپ سے سیکھوں گا اور ہمیں سکھانے والا خدا کا روح ہے. سو دوستو بڑے آسان سوال پوچھوں گا. یہ مت سمجھیے گا کہ آپ بچہ ہو کے سامنے سکھا رہے. یاد رکھیے گا بائبل مقدس کسی کا طرفدار نہیں, وہ عمر نہیں دیکھتی, بس وہ دیتا جاتا ہے. سو آئیے ہم پڑھتے ہیں کلام خدا کی اس روشنی کے اندر. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خدا نے آپ کو کس کس برکت سے نوازا ہے؟ میرے خیال سے بڑا آسان سا سوال ہے. خدا نے آپ کو کس کس برکت سے نوازا ہے؟ ہمیشہ کی طرح میرے خیال سے شروعات نبیل بھائی سے کی ہوگی. جی. تمام نعمتوں برکتوں کے لیے, ہر ایک چیز کے لیے, اور اس نے زندہ اور زندوں کی زمین پہ رکھا تاکہ ہم اس کی پرستش کریں, اس کے کلام کو پڑھیں, انجیل کی منادی کریں. بے شک بے شک. بہت ایسی برکتیں ہیں, ایسی نعمتیں ہیں, ایسی فضیلتیں ہیں اور ایسی رحمتیں ہیں جو کہ بیان سے بھی باہر ہے. انسان اپنی پوری زندگی بھی ان کو بیان کرنے پر بیٹھ جائے لیکن انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی, یہ برکات ختم نہ ہوں گی. لیکن پھر بھی میں آپ سے چیدہ پوچھے لیتا ہوں کہ نبیل بھائی نے کہا کلام کی منادی کرنا یہ بہت بڑی برکت ہے. اور سر گا رہے تھے شہباز صاحب, کتنا ہی خوبصورت حنا اور سارا کو خداوند نے اولاد دی. اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی برکت ہے. جی ماں جی. اور کوئی اگر بتانا چاہے تو کیا کیا برکت خدا نے آپ کو دی ہے؟ خدا نے زندگی دی ہے. جی. خدا کا کلام سن رہے ہیں, یہ بڑی برکت ہے. اور کوئی؟ یاد رکھیے گا دوستو, ہمارے خدا نے ہمیں کائنات کی بہت بڑی برکتیں دی ہیں, کائنات کی بہت بڑی فضیلتیں دی, کائنات کی بہت بڑی رحمتیں دی. تو میں آپ کے سامنے دو آیتیں مقدسہ پڑھے دیتا ہوں. آج ان برکات کے اندر ایڈیشن کر لیجئے گا اس چیز کا. شاید آپ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت دیروں نے یہ برکت پہلی بار سنی ہو یا سنی ہو تو یاد نہ ہو. تو میرے ساتھ دیکھیے گا. سب سے پہلے تناخ میں سے جسے پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے, ہوشیہ کی کتاب, دو آیتیں مقدسہ پڑھیں گے, ایک پرانے عہد نامہ سے اور ایک نئے عہد نامہ سے. پہلے عہد نامہ سے ہم پڑھیں گے ہوشیہ نبی کا صحیفہ, اس کا 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت. غور سے سنیے گا دوستو اس بات میں کیا لکھا ہے. سزا کے دن آ گئے, جزا کا وقت آ پہنچا. اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بدکرداری کی کثرت اور
عداوت کی زیادتی کے باعث نبی بیوقوف ہے، روحانی آدمی دیوانہ ہے، روحانی آدمی دیوانہ ہے۔ اور دوسری آیت مقدس ہم دیکھیں گے، مقدس پولس رسول کی محبت لکھا گیا کرنتھس کے نام پر، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 51 سے 55 ورس تک، 51 سے 55 ورس تک غور سے سنیے گا دوستو، اس کلام خدا میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مردہ اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت کا سبب ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ آپ نے دونوں آیتیں مقدسہ سنی۔ پہلی آیت مقدسہ میں ٹو دی پوائنٹ ورس ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے روحانی لوگ جو ہیں وہ دیوانے ہوتے ہیں، روحانی لوگ جو ہیں وہ دیوانے ہوتے ہیں۔ اور دوسری آیت مقدسہ نئے عہد نامہ سے ہم نے سیکھا کہ پچھلا نرسنگا پھونکا جائے گا اور غیر فانی حالت میں جو مردے دفنائے گئے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو پہلی آیت مقدسہ ہے وہ آپ کی میری زندگی جو ہم زمین پر گزار رہے ہیں اس سے متعلق ہے، اور جو دوسری آیت مقدسہ ہے وہ آپ اور میں جب زندگی گزار چکے ہوں گے، کچھ مقدسین جو جاگ رہے ہوں گے وہ پلک جھپک کے بدل جائیں گے، یہ بدل ادھر جائے گا، انہیں جلالی بدل دیا جائے گا، اور جو مقدسین زمین کے اندر مر گئے ہوں گے یا مسیح میں سو گئے ہوں گے، وہ نرسنگے کی آواز سے اپنے چرواہے کی آواز کو سن کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب دوستوں میں کہنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں، وہ کہ آج کا ٹاپک ہے کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا اور اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ آج جو برکات آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، آپ کو خداوند نے برکتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ خداوند نے ہر ایک انسان کو برکتیں، نعمتیں، فضیلتیں ایسی دی کہ وہ گن نہیں سکتا۔ خدا نے پوری زندگی میں آپ کو اولاد بھی دی، خدا نے آپ کو ہر ایک رشتے سے نوازا، خدا نے آپ کو تن چھپانے کے لیے کپڑے دیے، خدا نے آپ کو سر چھپانے کے لیے چھت دیا، پیسہ کمانے کے لیے نوکری دی تاکہ آپ اپنا گھر پہ تمام زندگی گزار سکیں۔ آپ کو خدا نے ایک ایک چیز مہیا کی، آپ کو خدا نے ایک ایک چیز سے نوازا، خدا نے ہر ایک برکت آپ کو دی۔ اور جب روحانی برکتیں جب آپ دیکھتے ہیں تو خدا نے اپنی نعمتیں بھی آپ کو دی، آپ کو غیر زبان بھی دی، آپ کو غیر زبان کا ترجمہ بھی دیا، آپ کو نبوت بھی دی، آپ کو کلام خدا بھی دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں خدا نے آپ کو شفا کی نعمت دی، خدا نے آپ کو معجزات کی نعمت دی، روحوں کی امتیاز کی نعمت دی۔ پھر جب آپ جسمانی دیکھتے ہیں برکات، تو جسمانی برکات کے اندر خدا نے آپ کو آکسیجن دی، جو میڈیکل لائن سے وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ آج وینٹیلیٹر کے اوپر جب آپ آکسیجن، مصنوعی آکسیجن فراہم کرتے ہیں تو دوستو ایک دن کا ہزاروں روپیہ کرایہ بن جاتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو اپنے گھروں کو گروی رکھوا کر اپنے عزیزوں کی جان بچانے کے لیے اس مصنوعی سانس کو لیتے ہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کا بل بن جاتا ہے۔ لیکن آپ کے خدا نے، میرے خدا نے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن عطا فرمائی۔ یہ ایسی آکسیجن عطا فرمائی جو خدا کی روح کی طرف سے ایک عظیم برکت ہے۔ یہ آکسیجن آپ کو پتہ زمین کے نیچے، پتھر کے نیچے، پاتال میں جو کیڑا ہے اس کیڑے کو بھی آکسیجن ملتی ہے۔ خدا نے ہمیں ایسی ایک آکسیجن عطا فرمائی ہے کہ رات کو جب ہم مردہ کی طرح پڑے ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، تو جب ہم صبح اٹھ کے اپنا پاؤں رکھتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خداوند تو نے رات کے پہروں میں جیسے بڑی حفاظت کی اور دن کے پہروں میں بھی تو ایسے ہی حفاظت کرتا ہے۔ خداوند آپ کو ہر ایک چیز مہیا کرتا ہے، خداوند آپ کو اپنے نبی دیتا ہے، خداوند آپ کو اپنے رسول دیتا ہے، خداوند آپ کو اپنا کلام خدا دیتا ہے، خداوند آپ کو اپنا روح القدس دیتا ہے، آپ کو بیماریوں سے پاک رکھتا ہے، آپ کو کمزوریوں سے پاک رکھتا ہے، آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے، آپ کو بیماری، آپ کو بھوک سے، آپ کو فیمن کے اندر
जो बड़ी बड़ी बीमारियों वबाएं कोरोना जैसी जाती है उनमें भी सही सलामत रखता है। खुदा आपको एक एक बरकत से नवाजता है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा कि जब हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे तो खुदा के पास क्या लेकर जाएंगे? क्या खुदा हमसे नहीं पूछेगा कि मैंने तेरे लिए ये बरकत रखी थी तो तूने मुझे कितना याद किया? मैंने तेरे लिए ये बरकत रखी थी तो तूने मुझे कितना याद किया? क्या तूने मेरा कलाम पढ़ के मेरे कलाम को आगे शेयर किया? क्या तूने अपनी जिंदगी बचाकर इस कलाम को अंदर लेकर आगे किसी और की जिंदगी बचाई? रूह जिन्हें नहीं किसी ने बचाई बचनी होती ही नहीं। खुदा आपको कहता है कि मैंने अपने बेटे को भेजा, मैंने अपने बेटे को भेजा ताकि आप जिंदगी पाए और कसरत की पाए। खुदा ने अपने चहीते बेटे को भेजा कि आप जिंदगी पाए और कसरत की पाए। आपको पता है उसने अपना जब बेटा भेजा वो जिंदगी खाली जिंदगी नहीं थी, वो जिंदगी ऐसी थी कि यीशु मसीह कहता है कि जो मर भी जाए, अगर वो मुझ पर ईमान रखता है, अगर वो मर भी जाए तो वो हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, ये आयत मुकद्दसा कहती है, ऐ मौत तेरी हैबत कहाँ रही, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? यीशु मसीह मौत को फतह का लुकमा बना के खा गया। अगर आप मसीह पर ईमान रखते हैं, अगर आप मसीह के प्रचार है तो याद रखिएगा, आप खुदा के कलाम के अंदर होते हुए, मसीह के बेटे बेटियां होते हुए कल को मर भी जाए, कब्र के अंदर भी चले जाए तो आपका खुदा, मेरा खुदा हमें कब्रें फाड़ कर आसमान के ऊपर ले जाएगा और अपने तख्त पर बिठाकर 12 कबीलों का और फरिश्तों का इंसाफ करवाएगा। हालेलुया! यीशु मसीह के कलाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे बड़ी बरकत खुदा ने अपने बेटे को इसीलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। आप और मैं जिंदगी गुजारते हैं, याद रखिएगा हमें एक दिन मरना भी है। चाहे आप 100 साल के हो जाए, चाहे आप 100 से ज्यादा के हो जाए, चाहे आप 1000 के आसपास ही क्यों ना हो। आपको पता है मत्तूसला पैदाइश 5 को अपने खुदा का ऐसा सुरमा था जिसकी उम्र 969 साल, 969 साल, सबसे ज्यादा इस बाइबल मुकद्दस में जीने वाला इंसान मत्तूसला, और वो भी मर गया, वो भी मर गया। मौत से इंसान डरता है, आप किसी चीज से नहीं डरते। याद रखिएगा, इंसान शेर से नहीं डरता, इंसान हैवान से नहीं डरता, इंसान इवन शैतान से भी नहीं डरता, इब्लीस से भी नहीं डरता, खबीस से भी नहीं डरता, बदरुओं से भी नहीं डरता, बड़े बड़े लश्करों से नहीं डरता, बादशाहों से नहीं डरता, मुशीरों से नहीं डरता, वजीरों से नहीं डरता, लेकिन डरता है तो सिर्फ मौत से डरता है, क्योंकि ये कभी इसके काबू में आएगी नहीं। हैवानों को काबू कर लेगा, बड़े बड़े समुद्रों को काबू कर लेगा, पहाड़ों को काबू कर लेगा, हर एक चीज पर चला गया, चांद पर भी चला गया, शेरों को काबू कर लेता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, मौत इसके हाथ से बाहर है, ये मौत को काबू नहीं कर सकता। और इंसान आज तक मौत पर काबू करने के लिए बड़े बड़े तजुर्बे कर रहा है, लेकिन मौत पे कभी काबू नहीं हो सकता। मौत पे काबू हो सकता है तो वो एक ही बात पे हो सकता है, और वो यीशु पर ईमान लाना। अब जब यीशु पर ईमान ले आए तो उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने कलाम खुदा को अपने जिस्म के अंदर उतारना है, क्योंकि इस कलाम के बारे में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा है, वो बेशख्सी खुदा यीशु अल मसीह पर तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस है। अगर आपने यीशु मसीह को देखना है, अगर आपने रूह कुदुस को देखना है, अगर आपने बाप को देखना है, तो वो बाइबल मुकद्दस से देख सकते हैं, और कायनात का कोई आला नहीं है। ये कलाम जो है जब आपकी हड्डियों के अंदर आएगा, ये कलाम जो आपके बंद में आएगा, ये कलाम जो आपके कूदे में आएगा, हड्डी बंद कहते हैं जोड़ को, और कूदा कहते हैं जो अंदर बोल रहे हो। ये कलाम जब आप पढ़ेंगे तो ये कलाम आपको ऐसे नहीं पढ़ दिया और भूल गए, ये कलाम आपके अंदर ऐसे धस जाएगा जैसे यीशु मसीह के हाथों में कील धस गए थे। ये कलाम आपकी हड्डियों के अंदर ऐसे धस जाएगा जैसे यीशु मसीह के सर में कांटे धस गए थे। ये कलाम आपके अंदर ऐसे धस जाएगा जैसे नेता यीशु मसीह की पसली में धस गया। ये कलाम आपके अंदर ऐसे धस जाएगा, आपकी हड्डी, बल्कि हड्डी के अंदर जो बोन मैरो उसके अंदर भी चला जाएगा। और जब ये कलाम आपके बोन मैरो के अंदर होगा तो अलीशा की तरह आप मर जाएंगे, आपको 100 साल हो गए, आपको 1000 साल हो गए, आपकी कब्र में हड्डियां बची होगी। तो याद रखिएगा,
آپ کی قبر کے اندر جب غیر فانی غیر ایمان والے فوجی کو یا کسی بھی انسان کو وہ کسی بھی معبود کو مانتا ہو اگر وہ آپ کی ہڈی کے ساتھ لگے گا وہ مردہ زندہ ہو جائے گا کیونکہ آپ کی ہڈی کے اندر کیلشیم کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام ہے جو دو دھاری تلوار جو بند بند کودے میں سے ہو کر گزر جاتی ہے ہاللویا یسوع کے لیے ایک بار زوردار تالی اچھی بات ہے تو عزیزو یاد رکھیے گا یہ کلام کو جب آپ اندر لیں گے تو آپ موت پر فاتح ہوں گے آپ نے کبھی ایسا معجزہ سنا کائنات کے اندر میں عہد نامے میں بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی مردے کی ہڈیاں میں کوئی مردہ لگا ہے کسی نبی کی ہڈیوں کے ساتھ کوئی مردہ لگا ہے تو وہ مردہ بھی زندہ ہو گیا آپ کو پتہ ہے یہ سارا کام یسوع المسیح کی نشاندہی پر تھا یسوع المسیح جب پیدا ہوئے ہمیں برکت حاصل کرنی ہے اس زندگی میں تو بڑی برکتیں حاصل کی دیکھیں گڈی بھی ساڈے کول ہے کپڑے بھی ساڈے کول نے اولاد بھی ساڈے کول ہے ماں پیو بھی ساڈے کول ہے پیسے بھی ساڈے کول نے گھر بھی ساڈے کول ہے نوکریاں بھی کر رہے ہیں بس سکولاں بھی بچوں پڑھا رہے ہیں نہیں ساڈی زندگی چ تے کلام نہیں ہے ماں اپنے بچوں کو کلام نہیں پڑھاتی باپ اپنے بچوں کو کلام نہیں پڑھاتا 8 گھنٹے اسکولوں میں تو بھیج دیتے ہیں لیکن کیا کبھی بٹھایا بچے کو سنڈے اسکول والوں کی ذمہ داری نہیں ہے پادریوں کی ذمہ داری نہیں ہے اور اور بھی بڑے کام ہے روح باہر کی بھی بچانی ہے لیکن آپ تو زندہ خدا کے لوگ ہیں زندہ خدا کی کلیسیا ہیں 8 گھنٹے اگر اسکول میں بھیجتے تو یاد رکھیے گا آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ کلام خدا بچے کو بٹھائے چاہے ڈنڈے کے زور پر بٹھائے پہلے کرتے اس کے بعد عبرانیوں اور کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے اپنے بچے پر چھڑی اٹھانے سے مرنا جائے گا بلکہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا چھڑی پیڑے کا ماں تو نہیں چکنی چھڑی چکنی ہے خدا کا کلام نہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں کلام سیکھے گا جب بچہ جو ہے وہ 1 سال کی عمر کا کلام سیکھے گا 2 سال کی عمر کا کلام سیکھے گا 3 سال کی عمر کا کلام سیکھے گا یاد رکھے گا اس بچے کے ہڈیوں کے اندر کلام اس بچے کے جسم کے اندر کلام اس بچے کے رگ میں کلام اس بچے کے خون کے ساتھ کلام دوڑتا ہوگا اور جب کلام دوڑے گا تو وہ بڑا ہو کے نہ شراب پیے گا جب کلام دوڑے گا بڑا ہو کے نہ نشہ کرے گا جب کلام دوڑے گا بڑا ہو کے نہ ڈکیتی کرے گا جب کلام دوڑے گا بڑا ہو کر مذہب کی نافرمانی نہیں کرے گا بلکہ شیطان کو اپنے پاؤں تلے کچلے گا اور کہے گا اے یسوع تو زندہ خدا اور کل کائنات کا خدا ہے کیونکہ تیرا کلام میری ہڈیوں میں ہے کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی موت بھی نہیں یسوع مسیح جب پیدا ہوئے کرے چ پیدا ہوئے سن چرلی کورلی جی کورلی کورلی کسے کہتے ہیں آخری بات کرنے کو گاؤں کا چارہ جنہیں ویسے چارہ پانے وہ جگہ صاف ہوتی ہے بڑی میلی ہوتی ہے بہت گندی جگہ ہوتی ہے وہ جب یسوع مسیح کو صاف کر کے انہیں کیوں پایا بھئی گودی میں بھی تو لے سکتے تھے لکھوا دیتے گود میں رکھا ہے لکھوا دیتے باپ یوسف نے اٹھایا ہے لکھوا دیتے چرواہوں نے اٹھایا ہے لکھوا دیتے فرشتوں نے اٹھایا ہے لکھوا دیتے کوئی اور بندہ ہے اس نے اٹھایا ہے لکھوا دیتے زمین پر لکھا ہے یہی کیوں لکھوایا کہ چٹنی کے اندر رکھا یسوع مسیح کہتا ہے تم میری بھیڑے آؤ میرے لوگوں آؤ اور مجھے کھا لو میری بھیڑے میری آواز سنتی ہے یسوع مسیح نے پیدا ہو کر بتا دیا کہ یہ دنیا پوری بھیڑے ہے اور میں ان کا چارہ ہوں ایک وقت آئے گا مجھے مار دیں گے ایک وقت آئے گا مجھے چیر دیں گے ایک وقت آئے گا مجھے گھوڑے ماریں گے ایک وقت آئے گا مجھے بیٹ ماریں گے ایک وقت آئے گا میرے منہ میں تھپڑ ماریں گے ایک وقت آئے گا میرے منہ پہ تھوکیں گے ایک وقت آئے گا میری داڑھی کو نوچیں گے ایک وقت آئے گا میں زبور میں لکھوا دیا پہلے کہ تم میری ایک ایک ہڈی 206 ہڈیوں کو کھیل سکتے ہو ایک وقت آئے گا میرے جسم سے بوٹی نوچ لیں گے لیکن ایک فائدہ ہوگا میں مر جاؤں گا یہ بچ جائیں گے اور اگر یہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہو جائیں گے ہاللویا ہاللویا دوستو یہ ہے زندہ خدا کا کلام کلام کے لیے پرزور درتا لیے سو عزیزوں خدا آپ کے ساتھ ہو خدا آپ کو بڑی برکت دے آپ موت پر فاتح ہو سکتے ہیں صرف کلام کو اپنے جسم میں لے کر اور کوئی راستہ نہیں ہے سو خدا آپ کو بڑی برکت دے خدا ہمیشہ آپ کو اپنی بنا میں رکھے آمین سو آمین خدا آپ کے ساتھ ہو